ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواتے مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جاتے ہیں کہ یار تشریف لاتے ہیں. یہ محبت ہے. تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم محبت پہ قابو رکھتے ہیں. محبت پہ کوئی قابو نہیں ہے. سچی محبت وہ جو بلبلا بن کر دل کی سطح پر آ جائے, نمودار ہو جائے. عاشق کی آنکھیں چھلک پڑے, دل جوش مارتا ہے, یاد محبوب کی یار کی یاد بار بار آتی ہے, اسی یاد میں رہتا ہے. تو یہ تیسرا معنی ہے. ایک اور ترکیب بھی استعمال ہوتی ہے, حب یا حبا. اس سے مراد عربی میں اسے بیج کو کہتے ہیں. اب اس کے اندر بھی معنی محبت ہے. وہ کیسے ہے کہ بیج میں بھی خدا نے معنی محبت یا محبت کو کیسے رکھا ہے؟ وہ اس لیے کہ کبھی بیج کے ساتھ سختی کر کے دیکھ لے, نہ پودا کبھی بن سکے گا نہ کبھی درخت بنے گا. بیج جب بویا جاتا ہے تو اس کو تو بڑا ہی لاڈ پیار سے کیا جاتا ہے, پانی دے کر, اس کا خیال رکھ کر, بہت پیار سے بیج کو بہت کیئر کے ساتھ بڑا کیا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس پر محنت کی جائے وہ یوں بڑا ہو جائے, پھر وہ پھل دیتا ہے. یہی محبت کی بات ہے. اب اس معنی کی طرف آ رہا ہوں کہ ایمان والے اہل محبت کیوں ہیں. خدا نے ان کی تعریف اہل محبت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل نفرت نہیں ہے. وہ ایک دوسرے سے بہت پیار سے پیش آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک دوسرے سے بہت شفیق ہیں, محبت سے پیش آتے ہیں, اور پھر اس محبت کے جذبے کو, یار کی محبت کے جذبے کو بہت سنبھال کے دلوں میں رکھتے ہیں. اسے بہت بڑا خزانہ اور دولت جانتے ہیں, اور اس محبت کو سنبھال کر اسے پال کر اپنے ساتھ بڑا کرتے چلے جاتے ہیں. اس جذبہ محبت کی گرومنگ کرتے ہیں. وہ اہل ایمان ہوا کرتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں. ایک دوسرے پر شدید نہیں ہے, شفیق ہے, نرم دل ہے, مسکرانے والے چہرے ہیں. یہ ڈیفینیشنز ہیں ساری اہل ایمان کی. ان کے چہرے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ اہل محبت ہیں, ایمان والے ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں. ان کے ارد گرد جو بیٹھتا ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے, وہ امن محسوس کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, حدیث مبارکہ ہے, مومن وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان دونوں سے دوسرا مومن مسلمان یا کوئی بھی محفوظ رہے. یہ اہل محبت کی پہچان ہے. کسی سے خوف محسوس ہونے لگ جائے, کسی سے ڈر لگے, کسی کی صحبت میں ڈر لگے, جو بات پر ڈانٹتا پھرتا ہو, وہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے. اہل ایمان بہت نرم مزاج ہوتے ہیں, بہت ہمبل ہوتے ہیں, غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, اور موقع دینے والے ہوتے ہیں, محبت سے اپنے قریب لوگوں کو کرنے والے ہوتے ہیں, لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. آج برائے نام جو مسلمان بن کر یا اسلام کا دعویٰ کرنے والے, اور پھر گلیوں کوچوں بازاروں میں معصوموں کا صبح و شام قتل کرتے, بازاروں میں معصوم بچوں عورتوں کا قتل کرتے ہیں, دین کے نام پر جو قتل و غارت کا بازار پوری دنیا میں گرم کر رکھا ہے, اور پوری دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ قتل و غارت ہی اسلام ہے, شدت پسندی اسلام ہے, دہشت گردی اسلام ہے. تو یہ کس قسم کی ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے. مسلمان تو اہل محبت ہے. وہ کسی کا دل جیتتے ہیں, وہ فتوحات بھی محبت کے ذریعے کیا کرتے ہیں. حضرین گرامی,
حضرت خواجہ اجمیر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صدقے سے اور آپ کی کوششوں کے نتیجے میں سرزمین ہند پر کم و بیش 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ کام اگر خدا نہ خواستہ شدت پسند علماء کرام کے سپرد کر دیا جاتا تو ان سے 90 مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو بات ہی شروع کرتے ہیں اختلافی موضوعات سے۔ جب کسی سے اختلافی بحث کر دی، اس نے آگے بات آپ کی سمجھنی کہاں ہے؟ ان لوگوں کا وتیرہ کیا تھا؟ وہ اہل محبت تھے، وہ ان سے ان کے مسائل چھیڑتے ہی نہیں تھے، وہ تو جو آ جاتا پیار سے پاس بٹھاتے تھے، وہ تو کردار سے متاثر ہو کر خود اسلام کی دولت لے کر جاتے۔ کیوں؟ کہ وہ اہل ایمان، اہل محبت تھے، محبت بانٹنے والے تھے، محبت تقسیم کرنے والے تھے۔ تو یہی بیج کے معنی میں بھی اہل محبت ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ یہ جھنجھٹ محبت کا کیا ہے، ہمیں محبت کرنی ہی کیوں پڑتی ہے، محبت کے بغیر کام کیوں نہیں ہو جاتا دین کا؟ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اسألک شوق لقائک، کہ میرے مولا میں تجھ سے تیری لقاء کے شوق کا سوال کرتا ہوں، تیری دید کے شوق کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ اب حضرت ابو اعلیٰ زکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ شوق فرمایا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ شوق سے مراد محبت ہے، اور اب پڑھے معنی تو یہ بنتا ہے میرے مولا میں تجھ سے تیری دید کی محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری ملاقات کی محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے دولت محبت مانگتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود خدا سے دولت محبت مانگ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو اعلیٰ زکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ پھر اس شوق سے مراد محبت ہے تو آگے کیا؟ وہ فرمانے لگے جس طرح ہر شے کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، اس محبت، اس جذبہ محبت کو بھی خدا نے تخلیق فرمایا، پھر اس کو تخلیق فرما کر اس کے 100 حصے کر دیے، محبت کے خدا نے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصے کو اپنی کل خلائق میں تقسیم کر دیا، ان کے سینوں میں اتار دیا۔ تو جذبہ محبت خود خدا نے اپنی مخلوق کے سینے میں اتارا، جذبہ محبت خود خدا نے اپنی مخلوق کے سینے میں رکھا ہے، اب کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ مخلوق انسان ہو، چاہے وہ مخلوق جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، جن و انس، غرض جو شے بھی ہو، اللہ رب العزت نے وہ جذبہ محبت خود اتارا ہے۔ آج یہ اسی محبت کے جذبے کا ثمر ہے کہ ماں اولاد سے پیار کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ اگر وہ جذبہ محبت سینوں میں نہ اترا ہوتا تو کبھی بھی کوئی ماں اتنی تکلیف برداشت کر کے اولاد کو پیدا کرنے کی جرت نہ کرتی۔ وہ جذبہ محبت کا اثر ہے کہ باپ اولاد سے پیار کرتا ہے، اور اس اولاد کو پالنے کے لیے وہی باپ جو کبھی اولاد نہ ہو تو بہت لیزی ہوتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کا، پھر اسی اولاد کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ یہ وہی جذبہ محبت ہے، یہ وہی جذبہ محبت ہے جو آج دنیا سے جاتے ہوئے انسان کو بہت تڑپاتا ہے، کیونکہ انسان اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے۔ جان کیوں تکلیف سے نکلتی ہے؟ بات کوئی نہیں ہے، جان اس لیے تکلیف سے نکلتی ہے کہ دل لگ جاتا ہے یہاں پر۔
چھوڑنے کو دل نہیں کرتا یہ سنسار. یہ وہی جذبہ محبت ہے جو انسان کے دل میں کہیں برائی کا جذبہ بن کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ وہی جذبہ محبت ہے جو کبھی اولاد کی محبت دل میں رکھتا ہے، کبھی مکان کی محبت دل میں رکھتا ہے، کبھی مال و اسباب کی محبت دل میں رکھتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نا قرآن میں یحبونہم کحب اللہ، کہ پھر یہ دنیا میں بس کر گھر، مال، پیسہ، دولت، برائی، غرض، خواہشات نفسانی ہر شے سے یوں محبت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں جیسے خدا سے محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، یہی وہ جذبہ محبت جو خدا نے رکھا ہے وہی انسان سے اچھائی بھی کرواتا ہے اور برائی بھی کرواتا ہے. اب ہوا کیا کہ خدا نے جذبہ محبت تو سینوں میں رکھ دیا، لیکن اسی نے مخلوق بنائی ہے، وہ مزاج سے بھی خوب واقف ہے مخلوق کے. خدا جانتا تھا کہ اس مخلوق نے اس جذبے کا غلط استعمال کرنا. ہر شے دنیا میں جو کام ہم سے کرواتی ہے اس کے پیچھے محبت کار فرما ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کام دنیا میں نہیں کریں گے اگر اس کام سے محبت نہیں ہے. تعلیم سے محبت جاتی رہے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے انسان. کسی کاروبار سے محبت پیسے کی نکل جائے تو کاروبار میں انٹرسٹ نہیں رہتا. ہر شے انسان تبھی کرتا ہے جب جذبہ محبت اس کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس محبت کے جذبے کی تسکین کے لیے خدا جانتا تھا کہ اب اس جذبے کی تسکین کے لیے دنیا کی برائی کا انسان سہارا لے گا. کہیں عورت کی محبت زور کرے گی، کہیں اولاد کی محبت آ جائے گی، کہیں مال اسباب کی محبت آ جائے گی، کہیں برائی کی محبت آ جائے گی. تو اللہ رب العزت نے اس کا علاج بھی خود عطا فرمایا. وہ علاج کیا ہے؟ اس نے اپنے حبیب مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان ہے، وہ خدا کی محبت کا ہی جذبہ فروغ دے دیتا تو تسکین ہو جاتی جذبے کی. پھر انسان ہے تو انسان ہی نا. اگر کوئی شے اس کے سامنے نہ ہو اس کی محبت کو تسکین نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں، کوئی امیجیٹ ریزلٹ کسی شے میں نہ ملے تو بات سمجھ نہیں آتی. کوئی پروجیکٹ آپ شروع کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ پروفٹس کیا ہے امیجیٹ. کسی کام میں وہ پروفٹ ریزلٹس اچھے نہ نکلے چھوڑ دیتے ہیں. لانگ ٹرم کے تو سوچ نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات یا خدا اپنی مخلوق کی نگاہوں میں نہیں سما سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے ہی ایک ایسی ذات کو پیدا کیا جو محبت کیے جانے کے قابل ہے، تاکہ یہ انسان اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے. پھر دنیا میں بے شمار محبت کے جذبے ہیں لیکن وہ محبت کے جذبے خدا کی محبت سے دور لے جاتے ہیں. خدا نے کہا میں ایسی ذات کو پیدا کروں گا جس سے تم محبت کرو گے تو تمہارے جذبہ محبت کو تسکین بھی ملے گی اور اس کی محبت تمہیں خدا کی محبت سے دور بھی نہیں لے جائے گی بلکہ تمہیں اس کی محبت خدا کی محبت کا درس دے گی. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 برس تک انسان کی آنکھوں اور نگاہوں کے سامنے گزری تاکہ لوگ محبت کرنا سیکھ لیں اور ان کو وہ نقطہ مل جائے کہ اپنے جذبہ محبت جو کہ خدا نے ہر سینے میں رکھا ہے اس کو تسکین پہنچا سکے. پھر انسان غلطی کرتا ہے. پھر کوئی کمزور ایمان والا شخص کھڑا ہو جائے کہ ہاں آج تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ میں نظر نہیں آتے. کمزور آنکھ ہے نا لیکن وہ تو موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو اب کس سے محبت کروں؟ کیونکہ محبت تو طالب ہے دیکھنے کی کہ کوئی شے نظر آئے کہ جس کو دیکھ کر اس سے محبت کی جائے. خیالات سے محبت کیسے کی جائے؟
تو پھر اللہ